کہ 375 کی جب تک معاملات جو جس طرح سے تھے 5 اگست سے پہلے اس طرح نہیں ہو جاتے، نہیں ہو سکتی بات چیت. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھارت پاکستان سے مذاکرات کے لیے کوئی اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ وہ یہ اقدامات واپس لے سکتا ہے؟ بھارت مذاکرات کرتا ہے مذاکرات کے لیے اور وقت کو ٹالتا ہے، وقت گین کرتا ہے، اور وہ آرٹیکل 370 اور 35A وغیرہ کو واپس لے نہ لیں، مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، دونوں طرح سے وہ آپ کے لیے کوئی خاص مفید نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے 72 سال کا ایک تجربہ دیکھا ہے. پھر مودی کا اپنا ایک کیریکٹر ہے کہ اس شخص نے جو بھی سٹیپ اٹھایا یہ اس نے واپس نہیں کیا، اس کے ایفیکٹس نکلے ہیں، اس کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے وہ اپنے سٹیپ کے اوپر جمع رہا، اور یہاں بھی یہی صورت ہے کہ وہ اس سے کبھی نہیں ہٹے گا. لیکن اگر آپ مذاکرات کر لیں اس کے بغیر تو آپ کو ویسے بھی کچھ حاصل نہیں ہے. اس میں 2 نکات ہیں دیکھنے والے. ایک تو یہ ہے کہ اس نے جو آرٹیکل 35A ختم کیا تھا اس کی وجہ سے وہ شہریت جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو دھڑا دھڑ دیتے جا رہے ہیں، اور وہ وقت گین کریں گے کہ 2-4-5 سال میں یہاں پہ آبادی کا تناسب بدل جائے. جن لوگوں کو شہریت دے رہے ہیں ان کی شرائط کچھ اور ہیں کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے کشمیر میں رہ چکے ہیں 5 سال یہ وہ، لیکن کوئی کیرالہ میں رہتا ہے، کوئی اتر پردیش میں رہ رہا ہے، وہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے آ جائیں گے. تو آپ کو کہا جائے گا اس وقت جب یہ صورتحال آ جائے گی تو آپ کو کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے تحت کچھ کروانا ہے، استصواب رائے وغیرہ تو پلیبیسائٹ کروا لیں، تو آپ اس کا کیا کریں گے کیونکہ آبادی کا تو تناسب بدل چکا ہوگا. تو یہ ایک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس کو یونین ٹیریٹری بنا کے تو انہوں نے وہاں پہ اپنے طور پہ ڈیولپمنٹ جو یونین کرنا چاہے گی وہ کرے گی، اور جس طرح زمینیں وہ خرید رہے ہیں زبردستی کشمیریوں کی، یہ صورتحال یکسر بدل جائے گی اگر ہم اس کو آرٹیکل 370 اور 35A کو واپس لانے کا کچھ نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شرط رکھنا کم از کم آپ کی فیس سیونگ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی وہ کنڈیشن یہ صورتحال وہ واپس نہیں کی، لہٰذا بات کر رہے ہیں آپ کے لیے انڈیا کو ریورس کرے اپنا سٹانس. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ایک روڈ میپ دیں کہ یہ کیسے آپ کریں گے. اس کے مطلب ہے کچھ ایسی چیز دیں جس میں ریورس تو نہیں ہوگا فوراً، مگر وہ امید ہوگی ریورسل کی جس پہ بات شروع ہوگی. بھائی یہ کیا ضرورت ہے آپ کو اس قسم کے کنسیشنز دینے کے لیے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کچھ لچک ہے؟ کوئی ضروری ہے ایسے کنسیشنز؟ بالکل ضروری نہیں ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو 2-3 اور شرطیں لگانا چاہیے. پہلے تو وہ یہ لگانا چاہیے کہ پولیٹیکل پرزنرز کو آپ چھوڑو، ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ جب تک آپ ایسے لوگوں کو قید رکھتے ہیں جو بے گناہ ہے بالکل. اور دوسری بات یہ ہے آپ کے جو ریپریسو لاز ہیں جو لوگوں کو مہینوں 6 مہینے تک نہ انٹرنیٹ نہ کچھ یہ ہو رہا ہے وہ ریسٹور کرے. اور تیسری بات امریکہ جو ان کا وہ ہندوستان کا اتنا یار ہے ان کو کہیں کہ بچوں تم بھی تو آؤ بیچ میں، تم بھی تو ان پہ کچھ پریشر ڈالو. یہ پیس کہنا کافی نہیں ہے اگر یو ڈونٹ وانٹ ٹو پلے اے رول. تو یہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو کرنا چاہیے، اور ان کو ہر صورت میں کسی طریقے سے کوئی لچک اس پوزیشن میں نہیں دکھانا چاہیے. اس لیے اس پوزیشن میں کوئی لچک ہے ہی نہیں. اگر آپ مذاکرات میں شرطیں اس طرح سے عائد کر دیں گے تو پھر مذاکرات شروع ہی نہیں ہوں گے، اور اگر مذاکرات شروع ہی نہیں ہوں گے تو آپ کسی نتیجے پہ کیسے پہنچیں گے؟ کیونکہ دنیا میں ہر جنگ کا خاتمہ بھی مذاکرات کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی زندگیاں اجیرن کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ صرف اس بنا پہ کہ آپ پہ امریکہ کا دباؤ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات. انڈیا پہ بھی اس وقت بڑا امریکہ کا دباؤ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے انخلا جو فوجوں کا اس میں کہیں کسی بھی طریقے سے پاکستان اپنا رول ادا کرے اور اس میں وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے. اب پاکستان اور انڈیا میں اگر آپ سمجھے کہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان تو پوری طرح اس طرف توجہ ہی نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں جو ہلالی صاحب اعتراض کر رہے تھے نا ابھی کہ یہ پرائم منسٹر نے کیوں کہا ہے، پرائم منسٹر مجھے ایسا لگتا ہے ہلالی صاحب کہ شاید فیس سیونگ چاہ رہے ہیں. اچھا جس طرح وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ 2-3 شرطیں رکھنے کی بجائے انہوں نے کہہ دیا روڈ میپ دے، تو روڈ میپ کے ذریعے کہیں وہ فیس سیونگ نہیں چاہ رہے ہیں کہ چلیں ایک فیس سیونگ مل جائے، کوئی لارا ہی مل جائے ہمیں کہ ہم یہ کر لیں گے. کہ انہوں نے یہ کہا اس بنا پہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں
کہ یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ تو جو جینیوا کنونشن ہے اس کے آرٹیکل 49 کے تحت بھی آپ فورسفلی کسی بھی جو متنازع علاقے اس کی ڈیموگرافی تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی انڈیا اس طرح کا بدماش بنا ہوا ہے، علاقے کا اس طرح سے وہ جگہ بنا ہوا ہے کہ وہ صرف کسی قانون کو مانتے ہی کہاں ہے وہ نہ بین الاقوامی قانون کو مانتا ہے، نہ آپ کی بات مانتا ہے، نہ جو مودی ایک فاشسٹ سٹیٹ اس نے بنا دی ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اور اسی پہ وہ عمل کرتے ہیں. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ ہم انڈیا پہ پریشر ڈالیں؟ بالکل ہے یہ وقت انڈیا پہ پریشر ڈالیں. کیوں نہیں ڈالیں بھائی؟ وہ کیا کر رہے ہیں کشمیر میں؟ لک ایٹ دا کنڈیشنز ان کشمیر. کچھ کرنا بھی ہو کریں، یہ ہے وقت ٹو ایکٹ. یہ نہیں ہے کہ یہ آپ تو ویسے بیان دے رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ. لیکن ہلال صاحب اس طرح ہم بھی تو اس کنڈیشن میں ہیں نا. آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن ہم بھی تو تھوڑی سی اس طرح کی پرابلم میں ہے نا کہ ایک طرف افغانستان کا بھی ہمارا جو معاملہ ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے افغانستان میں، کیا ہے افغانستان سر وہاں سے مسلسل ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے اوپر. زمین ہے افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں افغانستان تعاون کر رہا ہے لیکن کرنے والا بھارت ہے. کیا بھارت نے وہاں پہ آپ کو کوئی رعایت دے دی ہے؟ وہ چیز تو وہیں چل رہی ہے، اس کو نہیں روکا جائے گا. آپ کو آپ بلیڈ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ادھر آپ کو یاد ہے کہ ادھر سے بھی ہمیں انگیج کیا ہوا انہوں نے. بالکل صحیح انگیج کیا ہوا ہے. ویسٹرن فرنٹ آپ کا کبھی وہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ افغانستان خود افغانی بیٹھ کے کو بات چیت کر کے تو اپنے اندر اپنی اسٹیبلٹی وغیرہ کر لیں، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیا وہاں سے یہ کام کرتا رہے گا. اور یہ کیونکہ کسی کی مودی کا جو ماڈل ہے جی ہلالی صاحب جی مودی کا جو ماڈل ہے، جو ہیرو ہے وہ نیتن یاہو ہے. سمجھیے اس سے یہ سیکھا ہے، اس سے 35A ختم کرنے کا اس نے اس سے سیکھا ہے، اور کنٹینیوڈ پریشر رکھنے، پیونیٹیو ری ایکشن رکھنے، یہ اس سے سیکھا.